شاکر زوش کو لے کر اپنے گھر آیا تھا اور روتی برکتی زوش کو اس نے لاؤنج میں پھینک کر اس کے بال سختی سے دبوچتے رسے سے پونچھنے لگا تھا۔ زوش کی چادر اس کے سر سے اتر کر کندھے پر آ چکی تھی۔ یار اس نے تمہیں چھوا تھا۔ شاکر اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال سہلاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ زوش کو اس کے لبس سے قرار محسوس ہو رہی تھی۔ خود کو بے پردہ پا کر اس کے آنسو اس کے گانوں کو بھگو رہے تھے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے ولو رانی؟ اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے اس نے پوچھا تھا۔ یزدان کا نرم گرم لمس اپنی پیشانی پر یاد کرتے اس نے بے ساختہ اپنی گردن ہم نے ہلائی تھی۔ غصے سے شاکر نے اس کے نرم نمی گال پر تھپڑ جڑا تھا۔ تکلیف سے آنسو مزید تیزی سے اس کی آنکھوں سے بنے لگے تھے۔ تاں چھوا تھا اس نے اس کا چہرہ بالوں سے اوپر کرتے شاکر نے سرخ آنکھوں سے پوچھا تھا۔ زوش تکلیف سے سسک رہی تھی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہو، جواب دو، اس کا چہرہ زور سے دبوچ کر شاکر نے پوچھا تھا۔ زوش نے دندلائی آنکھوں سے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شاکر اس کا ماتھا زور زور سے رگڑنے لگا تھا جس سے زوش کو درد ہونے لگا تھا۔ اس کو میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ اور مولوی کو بلاؤ، میری بگوانی کو اب میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس کی بات پر خوف سے زوش لرزنے لگی تھی۔ وہ تو یزدان کے نکاح میں تھی، وہ اس پاگل ہوش زدہ شخص سے کیسے نکاح کر سکتی تھی؟ رشید اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا شاکر کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ زوش نے خود کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے اٹھتے دروازے کو اندر سے بھی لاک لگا دیا تھا اور ساتھ ہی وہ روتی ہوئی واش روم میں چلی گئی تھی۔ واش روم کے دروازے کو بھی اچھے سے لاک لگاتے وہ ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی زمل کو یاد کر رہی تھی۔ اتنی مشکل سے وہ واپس زمل کے پاس پہنچی تھی مگر دوبارہ شاکر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اسے شاکر سے 100 گنا زیادہ بہتر یزدان کے پاس رہنا لگا تھا۔ کم سے کم وہ اسے مارتا تو نہ تھا لیکن وہ بھی جھوٹا تھا۔ زوش نے من ہی من میں سوچا تھا اور اپنے گرد بازو ڈال کر وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ اسپس خان اپنی گاڑی سے نکلتا شاکر کے گھر داخل ہوا تھا۔ اسے شاکر کے آدمیوں نے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس کو دیکھتے ہی ان میں سے ایک آدمی خان کو پہچان لیا تھا۔ خان اس کے بولنے پر سارے آدمی خوف سے کانپتے ایک سائڈ پر ہو گئے تھے۔ وہ مضبوط قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ شاکر جو لاؤنج میں بیٹھا مولوی کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی انجان شخص کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ وہ کون ہے تو اور یہاں کہاں گھسا چلا آ رہا ہے؟ شاکر خان کو دیکھتا بولا تھا۔ اسلم اور اس کے کچھ ساتھیوں کے علاوہ خان کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، تبھی وہ خان کو پہچان نہیں پایا تھا۔ شاکر بھائی یہ خان ہے، شاکر کے آدمی نے اسے خان کی جگہ جواب دیا تھا۔ خان کو دیکھتے ہی اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ فورا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خان آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ اس کی بات کو اگنور کرتا سر تاثرات چہرے پر سجائے خان کروفر سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تان پر تان جماتے اس نے سرد آنکھوں سے شاکر کو دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے کسی لڑکی کو زبردستی اٹھایا ہے۔ شاکر خان کے سوال کرنے پر وہ گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں خان، میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، وہ گڑبڑاتا ہوا بولا تھا۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت یہ شاکر۔ خان کی سرد آواز سن کر اس نے اپنی پیشانی پر ابلتا پسینہ نے صاف کیا تھا۔ شاکر بھائی میں مولوی کو لے آیا۔ ابھی شاکر کوئی بہانہ بناتا کہ گھر میں داخل ہوتے شہدے کے اونچی آواز میں بولنے سے اس نے ڈرتے ہوئے خان کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر پتریلے تاثرات تھے۔ شہدے نے صوفے پر بیٹھے انجان شخص کو اور شاکر کو ڈرتے دیکھ حیرت سے اپنے پاس کھڑے آدمی کی طرف دیکھا جس نے اسے جھٹ سے خان کا بتایا تھا۔ وہ بھی ڈرتا ہوا اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ یہاں آ کر بیٹھو شاکر۔ خان نے اسے اپنے قدموں کے پاس زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ خفق اور شرمندگی سے شاکر کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ جو اپنے آدمیوں کو ایسے ذلیل کرتا خوش ہوتا تھا، اب خود ضرب کے احساس سے بمشکل اپنا غصہ روک کر وہ خان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ خان نے اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کے سارے آدمی اس کی حالت پر اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ وہ جو ان کی حالت پر لطف اندوز ہوتا تھا، آج اس کے آدمی اس کی حالت پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیا تم نے کسی لڑکی کو اٹھایا ہے شاکر؟ خان نے دوبارہ پوچھا۔ اب کی بار شاکر نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا تھا۔ خان کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھا کر اس کا سر چکرا گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نہ کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، خان سرد لہجے میں بولا تھا۔ جاؤ اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ خان کی آواز سن کر رشید تیزی سے کمرے کی طرف گیا تھا مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنا چاہا وہ اندر سے لاٹ تھا۔
وہ گھبرا کر دروازے کا ڈاک توڑ کر اندر داخل ہوا تھا، لیکن خالی کمرے کو دیکھ کر وہ تیزی سے واش روم کی طرف گیا تھا اور اس کو اندر سے ڈاک دیکھ کر اسے پتا چل گیا تھا کہ زوش پیار ہی ہے۔ رشید نے شاکر کے دراز سے لاک کی چابی نکال کر دروازہ کھولا تھا، جہاں سائڈ پر بیٹھی زوش خوف سے کانپ رہی تھی۔ رشید نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا اور اسے کھڑے چھوڑ کر سائڈ پر ہٹ گیا تھا۔ وہ خوف و گھبراہٹ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی رونے سے بندی ہچکیاں سب کو سنائی دے رہی تھی۔ ادھر آؤ، خان نے ایک نظر زوش پر ڈالنے کے بعد رشید سے کہا تھا، جو ڈرتا ڈرتا اس کے قریب آیا تھا۔ خان نے ایک زوردار تھپڑ اسے بھی کھینچ کر مارا تھا۔ تم بات سنو، خان نے کونے میں کھڑا ایک آدمی سے کہا تھا جو کانپتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ جی خان، اس نے پوچھا تھا، اس کو وہ اوپر والی سڑیوں سے لے کر پوری راداری سے گھسیٹ کر واپس میرے پاس لاؤ اور ہر یہاں سے بھی گھسیٹتے ہوئے لے کر جاؤ۔ خان کی بات پر رشید طرف شیدہ گھبرا کر بھاگنے لگا تھا۔ جب اپنی جیکٹ سے گن نکالتے خان نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا تھا، وہ لڑکڑا کر نیچے گرا تھا۔ زوش نے بھاری سخت آواز سن کر خوف سے صوفے پر بیٹھی شخصیت کو دیکھا تھا اور خان کو دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی تھی۔ رشید کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر زوش کو سکون ملا تھا۔ پھر جب رشید کو گھسیٹنا شروع کیا تھا تو تکلیف سے اس کی چیخیں سن کر زوش کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے بھی تو اسے ایسے ہی گھسیٹا تھا، نہ جانے کتنی ہی رگڑے اسے لگی تھی۔